گھڑی چور کا نعرہ سب سے زیادہ زور و شور سے لگ رہا ہے۔ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کو حکومت ملی تو نہ گھروں میں پنکھا چلتا تھا، نہ فیصل آباد میں فیکٹریوں کا پہیا چلتا تھا، کیونکہ بجلی نہیں تھی نا۔ 2013 میں جب نواز شریف کو حکومت ملی، فیصل آباد جانتا ہے کہ نہ گھروں کے چولہے جلتے تھے اور نہ فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلتا تھا، کیونکہ گیس نہیں تھی۔ اور پھر فیصل آباد نے دیکھا، شہروں نے دیکھا، قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ نواز شریف آ گیا۔ نہ صرف نواز شریف آیا بلکہ 2013 کے بعد 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو لوڈ شیڈنگ میں بدل گئی نا۔ گھروں کی میرے گھر بھی روشن ہو گئے، فیصل آباد کی فیکٹریاں بھی روشن ہو گئی اور بجلی بھی آ گئی، فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنے لگ گیا، گیس بھی آ گئی اور مہینوں کے اندر ٹرمینلز بھی نواز شریف نے بنا دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نواز شریف 3 بار ملک کا وزیر اعظم بنا اور تینوں بار ملک نے یوں ٹیک آف کیا۔ جب نواز شریف نیچے گیا یہ ملک بھی تب نیچے گیا۔ یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاکستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے جیسے شہرت سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے، نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے IMF معاہدے نے باندھے ہوئے ہیں، ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں 8 کروڑ عوام کو آٹا مفت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کے 8 کروڑ عوام کو فری آٹا مہیا کیا جائے اور باقی صوبوں کو کہا ہے کہ وہ بھی مفت آٹا مہیا کریں اپنے صوبوں کے اندر۔ تو بتاؤ فیصل آباد والوں، 2018 سے لے کر 2022 تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی، کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا؟ سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئی، پیٹرول بڑھ گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، لیکن مفت آٹا کبھی کسی نے نہیں دیا، یہی سنتے تھے۔ آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کے اندر۔ یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا عدالتوں میں اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا۔ پنجاب والوں اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے باہر پھینکو۔ نہ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا انتشار ہے، اور یہ بات فیصل آباد کی عوام جانتی ہے۔ یہ ملک ترقی کر رہا تھا، اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کر رہا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ پاناما بینچ کو مصیبت پڑ گئی اور نواز شریف کو دفتر سے نکال باہر کیا۔ پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پاناما بینچ تھا، گواہی دو تھا نا۔ جس دن سے نواز شریف کو پاناما بینچ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دفتر سے نکالا، اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی۔ میں پاناما بینچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ثاقب نثار، عمران کو لانے والے، نواز شریف کو نکالنے والے ثاقب نثار، آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ واپس لو، لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں ثاقب نثار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی
روزی روٹی کو ترس رہے ہیں. میں آصف سعید کھوسا سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھا رہے ہو, میرے پاس لاؤ پیناما کیس, میں نواز شریف کو نااہل کرتا ہوں. ثاقب نثار کی عدالت میں آصف سعید کھوسا کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیئرنگز میں شریک ہوتا تھا, فرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا. آصف سعید کھوسا, تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں؟ کیوں تم نے اس وقت قوم, ملک, آئین اور قانون کا تماشا بنایا؟ آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی. پاناما بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی, صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا, انہوں نے غریب کی 2 روپے کی روٹی سے دشمنی کی. پاناما بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی, غریب کی 50 روپے کلو چینی سے دشمنی کی, غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی, مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی, پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی. آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں IMF کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا, ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ دیکھو, وہ پاناما کا بینچ بیٹھا ہوا ہے. نواز شریف کو نہیں نکالا, انہوں نے ایک بد کردار شخص کو, ایک بدعنوان شخص کو, ایک بد تہذیب شخص کو, ایک نالائق شخص کو, ایک نااہل شخص کو, ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا. اور فیصلہ آباد والوں, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے, ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی. پاناما بینچ والوں, میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو, نشہ کرنے والے کو, منشیات زدہ شخص کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا, جس کا ٹوٹل اکنامک ویژن کیا تھا؟ انڈے, کٹے, مرغیاں اور بھنگ کی کاشت. وہ انڈے نظر آئے کہیں؟ وہ کٹے نظر آئے کہیں؟ وہ مرغیاں نظر آئی کہیں؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے ضمانت پاک سے لے کے بنی گالا تک, وہ ہے بھنگ کے اثرات. وہ بھنگ کے اثرات اس ملک کی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے, اس قوم کے 22 کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے. قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں, معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ. اور پھر فیصلہ آباد کے بہادروں, فیصلہ آباد کے شیروں, میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں, کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ سب بتاؤ, کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدڑ دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں. نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا, لیکن فیصلہ آباد والوں, آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا, بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی
نواز شریف کو پکڑو، سزا دینی ہے تو نواز شریف کو دو۔ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں، لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ اور یہ بزدل، یہ گیدڑ ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی۔ اور پھر شرم کی بات ہے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے، شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھک جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی زمان پاک میں عمران کی حفاظت پہ تعینات ہے۔ ان سب کا برا حال ہے، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ پلاسٹر والی ٹانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھو ذرا کیمرے کا رخ ادھر کرو، فیصلہ آبادیوں کو بڑے جگت باز ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے۔ فیصلہ آباد والوں، بلڈنگوں کے لینٹر 5 مہینے میں اتر جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے لینٹر 5 مہینوں میں کھل جاتے ہیں، لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد والوں، جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا۔ اور سنو، عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میری عمر 72 سال ہے، میں معذور ہوں۔ اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے، نہ معذوری یاد آتی ہے، نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ یاد آتی ہے، نہ 72 سال کی عمر یاد آتی ہے۔ تو فیصلہ آباد یہ کہتا ہے عدالت کے لیے بیمار، جلسوں کے لیے تیار۔ اس سے بڑا منافق اپنی زندگی میں دیکھا کہیں؟ اور پھر 7:20 پر کہتا ہے کہ میں نے موت کے خوف پر قابو پا لیا ہے، اور 7:21 پر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوں۔ اور تمہیں کیا پتا بزدل انسان کہ وہ نواز شریف تھا؟ جب عدلیہ بحالی تحریک میں نواز شریف نے لیڈ کرنا تھا تو غیر ملکی حکمرانوں کے فون آئے نواز شریف کو، انہوں نے کہا نواز صاحب عدلیہ بحالی تحریک میں نہ جانا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ نواز شریف نے کہا نہیں، میرے لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں جاؤں گا۔ جو جلسے جلوسوں میں نہیں ہوتا لیکن عدالتوں میں جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، بھائی لیڈر تو وہ ہوتا ہے، فیصلہ آباد والوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہے۔ اور اب سوچو اگر ایٹمی دھماکوں کے فیصلے کے وقت یہ وزیر اعظم ہوتا تو بل کلنٹن کا فون آتا تو یہ چارپائی کے نیچے سے چھپ کے کہتا میں اویلیبل نہیں ہوں۔ اس وقت نواز شریف تھا، اس کو دھمکیاں ملی، اس نے کہا دھمکیاں دو یا سینکشنز لگاؤ، یہ ملک تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ایٹمی طاقت بن کے رہے گا۔ فیصلہ آباد والوں، میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی
اس کا ایک کارکن جس کو ذل شاہ کہتے تھے وہ کل پرسوں شہید ہوا. اس کی شہادت کی کیا وجہ تھی؟ لوگ کہتے روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن جو بھی وجہ تھی ہم سب مل کر، کیونکہ وہ ایک سیاسی کارکن تھا، اور مل کے اس تحریک انصاف کے کارکن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اللہ اس کی فیملی کو صبر عطا فرمائے. لیکن جو بات زیادہ فکر کی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا کارکن شہید ہوا اور تم تکبر کے پہاڑ، ابھی اس کے گھر سے اس کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. یہ اس کے والد کو کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کا افسوس کرنے کے لیے میرے محل میں آؤ. میرے یہ کارکن، میرے یہ ورکرز، میرے سپورٹرز میرے سر کا تاج ہے، میرے سر کا دوپٹہ ہے. اس کارکن ذل شاہ کے باریش باپ کو، داڑھی والے باپ کو، بزرگ کو کہتا ہے میرے دربار میں حاضر ہو، میں نے افسوس کرنا ہے. فیصل آباد والوں مجھے بتانا، خدا نہ خواستہ آپ کے رشتہ داروں میں یا محلے میں کوئی فوتگی ہو جائے، آپ لوگ اس کے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا ان کو اپنے گھر بلاتے ہو افسوس کرنے کے لیے؟ لوگوں کو کہتا ہے غلامی کی زنجیریں توڑو، اور اپنے ورکرز کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے. تحفے تم پر، تحفے تم پر. اس کے اپنے بیٹے لندن کی محفوظ ہواؤں میں ہیں اور کارکنوں کو، ورکرز کو ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ رولتا ہے. ان کو کہتا ہے، فیصل آباد والوں ان کو کہتا ہے کارکن آج یہاں پہنچے، کارکن آج وہاں پہنچے، کارکن یہاں آ جائیں، کارکن وہاں آ جائیں، خود باتھ روم کے اندر سے نہیں نکلتا. کیا کارکن لیڈر کی حفاظت کرتے ہیں کہ لیڈر کارکنوں کی حفاظت کرتا ہے؟ کیا کارکن لیڈر کے لیے ڈھال بنتے ہیں یا لیڈر کارکنوں کے آگے شیر بن کے، ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے بہت سارے مسلم لیگ نون کے شیر ایسے ہیں، وہ یاد ہے نا میری نیب میں پیشی جب انہوں نے میری گاڑی میں پتھراؤ کیا تھا، جب میں نے دیکھا کہ میرے کارکنوں کے اوپر پتھراؤ ہو رہے ہیں، میں گاڑی میں سے نکل گئی. میں نے کہا مارنا ہے تو مجھے مارو. کارکن اس کی چوریاں کرنے کے لیے مارے کیوں کھائیں؟ میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے پوچھتی ہوں کہ تم اس کی چوریاں چھپانے کے لیے کیوں تم اس کی حفاظت کے لیے آتے ہو؟ اس کو کہو اپنی حفاظت خود کرے. وہ جو توشہ خانہ کی چوریاں بیچ بیچ کر اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، وہ پیسہ لائے اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرے. چاہے وہ تحریک انصاف کا کارکن ہو یا وہ کسی کی بھی جماعت کا کارکن ہو، کارکنان کی عزت میرے دل میں ہے، اور کارکنان کو اس کی بزدل آدمی، تمہیں تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہو نہ ہو، مریم نواز شریف کو تحریک انصاف کے کارکن کا خیال ہے. اور فیصل آباد والوں آج کسی نے وہ بینر پکڑا تھا کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو، نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی تھی. یہ ہوتے ہیں یہ پاناما، یہ آسمانوں کے فیصلے ہوتے ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے. فیصل آباد والوں ایک اور بات سنو، فیصل آباد والوں بڑی ضروری بات ہے. جب یہ ایک دوسرے کے پول سارے سازشی جو سازش میں 2017 اور 18 میں شامل تھے ایک ایک کر کے خود بول رہے ہیں، نہ صرف خود بول رہے ہیں بلکہ دوسرے چور جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پتہ بھی بتا رہے ہیں. ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا فیصل آباد والوں، پولیس کہیں کوئی چوری ہوئی تو پولیس پہنچی، پولیس نے وہاں سے 3 چوروں کو گرفتار کیا. جب پولیس گرفتار کر کے ان کو لے کر جا رہی تھی تو
चोरों ने जाते जाते सोचा हम तो पकड़े गए, उन्होंने कहा वो 2 चोर चारपाई के नीचे पड़े हुए उनको भी निकालो। तो अब जब एक साजिशी पकड़ा जाता है, एक चोर पकड़ा जाता है, तो वो कहता है मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ वो फलां फलां भी शामिल था। भाई मरियम नवाज शरीफ ने उनके नाम क्या लेने हैं, ये खुद एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एक और क्योंकि फैसलाबाद है तो फैसलाबाद का असर तो आएगा। एक और लतीफा याद आ गया, गर्मियों में आज भी छतों पर लोग सोते हैं ना पंखे लगाकर, तो एक पूरी बड़ी फैमिली छत पर सो रही थी, तो एक शख्स उठ के तहज्जुद पढ़ रहा था उनमें से, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला मैं अकेला यहाँ पर तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, ये बाकी सारे सोए हुए हैं। तो जो करीब की चारपाई थी उसने उठ के उसको थप्पड़ लगाया, उसने कहा कि तुम अपनी दुआ मांगो, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो साथ। उसने कहा कि तू अपना ना ले, तू साड़ियाँ शिकायता क्यों लाना भी है। बात यह है कि अगर मिल के साजिश की हुई है, मिल के चोरियां की हुई हैं, तो अपनी अपनी पड़ गई, अब सब एक दूसरे का नाम लेंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। और अब इसकी फिर कोशिश है, एस्टैब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा समझ के सर से ये बोझ उतार के जमीन पे फेंक दिया। अब ये जो 2-3 लोग रह गए हैं ना, मैं कहना चाहती हूं इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। जरा मेरे साथ बोलो, इमरान तेरे सहूलतकार, एक एक करके सब फरार। और सिर्फ फरार नहीं हो रहे, जूतियां छोड़ के भाग रहे, जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं। फैसलाबाद वालों, इलेक्शन आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद वाल के शेरों, टोबा टेक सिंह के शेरों, झंग के शेरों, चनियोट के शेरों, इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं है, इलेक्शन जीतना है इंशाअल्लाह। फैसलाबाद वालों, इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। क्या फैसलाबाद के गैरतमंदों को कबूल है कि एक तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां और दूसरी तरफ चोर, बल्कि महाचोर इमरान खान की 2 पेशियां कबूल है? एक तरफ नवाज शरीफ की जेल, बेगुनाह जेल, और दूसरी तरफ 2-2 घंटों में बेल। क्या ये नाइंसाफी कबूल है? एक तरफ फैसलाबाद वालों, एक तरफ ख्याली तनख्वाह, एक तरफ एक्सपायर्ड वीजा इकामा, एक तरफ हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह ना लेना, और दूसरी तरफ टिरियन वाइट अपनी बेटी छुपाना, कौन से झूठ बोलना, घड़ियां चोरी करना, घड़ियां चोरी करके चुप करके दुबई में जाके बेच देना, और फिर जानते हो, ये दिखाएं घड़ी, ये देखो, फैसलाबाद वालों, बड़े बड़े वजीर आजम देखे, फांसियां चढ़ते देखे, जिला वतन होते देखे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर बाहर निकाले जाते देखे, मगर मैंने अपनी 76 साल की पाकिस्तान की जिंदगी में कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। और कहने वाले ये कहते हैं, इसके सपोर्टर्स वो ये कहते हैं घड़ी तो चोरी की थी, क्या किया था? ये बात नहीं है फैसलाबाद वालों, जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा?
جس نے خانہ کعبہ والی گھڑی جو سعودی عرب نے اس کو تحفے میں دی تھی، اس بے شرم انسان نے وہ گھڑی بھی چند کروڑ کے عوض بیچ لی. اور فیصلہ آباد والوں جانتے ہو اس سے بڑا جرم کیا تھا؟ وہ دبئی گھڑی تھی، وہ دبئی میں بیچی، اور وہ گھڑی بیچنے کے بعد وہ کروڑوں روپیہ فراغ ہوگی ایک چارٹر جہاز میں رکھ کر اسلام آباد لے کر آئی. دوسروں کو کہتا ہے منی لانڈرر، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے. اور لوگوں کو چور چور کہتا تھا. اپنی حالت دیکھو، اپنا وہ یہ خود بھی چور، اس کی جماعت بھی چور، اس کی گھر والی بھی چور. اس کی گھر والی لوگوں کو کہتی تھی اگر فائل پہ دستخط کرانے تو مجھے 5 قرات حریری کی انگوٹھی تحفے میں دو تو فائل پہ دستخط کرا لو. اور ایک سائٹ پہ نواز شریف کا اقامہ والا بوگس کیس، دوسری سائٹ پر فورن فنڈنگ، توشہ خانہ کے ڈاکے، بیٹی چھپانا، 190 ملین پاؤنڈ 55 ارب روپے کا غبن. اس کو نواز شریف 1 سال جیل کاٹ کر گیا. مشرف کے دور میں 14 مہینے تک قلعے میں جیل کاٹ کر گیا. اور دوسری طرف یہ چور، بلکہ مہا چور، کھلے عام دندناتا پھرتا ہے. کیا یہ فیصلہ آپ کو منظور ہے؟ اور جو بے گناہ تھا، بے گناہ کون تھا میں بھی پوچھوں؟ جس کے خلاف سزا دینے والے جج خود بول اٹھے وہ آج بھی نااہل ہے، اور جس کا بال بال سر سے پاؤں تک ہر بال چوری اور ڈاکے میں ڈوبا ہوا ہے، وہ آج بھی دندناتا پھرتا ہے، عدالتوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، عدالتوں کے احکامات کو جوتوں کے نیچے رونتا ہے. فیصلہ آباد والوں، میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ بھروسہ رکھنا، انشاءاللہ تعالی نواز شریف آ رہا ہے، اور جس دن نواز شریف آ جائے گا اس ملک میں خوشحالی کے دن انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے. چلو الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، انتخاب ہوگا، لیکن پہلے احتساب ہوگا. الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے، ورنہ نہ کوئی الیکشن مانے گا، نہ کوئی تمہاری کوئی بات مانے گا. پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرو، اس کے بعد صبح الیکشن کرا لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.